بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 66 ہے، جس کا عنوان ہے اقطاع کے احکام و مسائل۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے احیاء مواد کا مفہوم پڑھا تھا کہ جو زمینیں بنجر ہوتی ہیں ان کو کیسے کارآمد بنایا جاتا ہے، قابل کاشت بنایا جاتا ہے۔ احیاء مواد کا یہی مفہوم تھا۔ ایسے ہی ہم نے ملکیت کے دو ضابطے پڑھے تھے کہ ملکیت کے اسلام نے دو ضابطے بتلائے ہیں، ان دو ضابطوں پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے ہی آباد کاری کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، بھی تفصیل اس مسئلے کو ہم نے بیان کیا تھا۔ ایسے ہی آخر میں ہم نے آباد کاری کی جو مختلف شکلیں تھیں ان کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں سب سے پہلے ہم اقطاع کا مفہوم دیکھیں گے کہ اقطاع کسے کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آیا اقطاع پایا جاتا تھا یا نہیں پایا جاتا تھا۔ انشاءاللہ بتفصیل اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی خلافت راشدہ میں اقطاع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو کیا اس میں بھی اقطاع جاری تھا یا بند کر دیا گیا تھا؟ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر آخر میں اقطاع کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اقطاع کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اقطاع کسے کہا جاتا ہے۔ تو اقطاع کا عام سا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی ریاست کبھی کبھی ایسے کرتی ہے کہ کچھ زمینیں مختلف افراد میں تقسیم کر دیتی ہے، وہ زمینیں لوگوں کو دے دیتی ہے بطور عطیہ کے، کہ وہ اس پر کام کاج کریں، اس پر محنت کریں، اس سے کاشت لیں، اس سے فصل لیں۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ زمین پہلے خالی پڑی تھی، اب وہ استعمال میں آ گئی تو الٹیمیٹ حکومت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی کو اقطاع کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی فرد کو بطور عطیہ کے کوئی زمین کوئی جائیداد دے دے، اسے اقطاع کہتے ہیں۔ تو یہ اقطاع کا مفہوم ہے کہ زمینیں بطور عطیہ کسی کو دے دینا۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع موجود تھا یا موجود نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اقطاع کیا تھا اور بطور عطیہ کے زمینیں لوگوں کو دی تھیں۔ تو یہ چند روایات ہم دیکھتے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تو پہلی روایت ہے وفی روایت ابی داؤد و احمد انہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطعہ الی حیث بلغ الصوت، یہاں تک یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ابو داؤد اور امام احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو وہاں تک زمین عنایت فرمانے کا حکم دیا جہاں تک ان کا گھوڑا دوڑ سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ وہ تھک کر رک گیا، پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں وہاں تک زمین دے دو جہاں تک ان کا کوڑا پہنچا ہے۔ تو دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو وہاں تک زمین دے دی تھی جہاں تک ان کا کوڑا پہنچا تھا، یعنی انہوں نے گھوڑا دوڑایا، جہاں تک گھوڑا دوڑا، گھوڑا تھک کر رک گیا تو اس کے بعد انہوں نے کوڑا پھینکا آگے، تو وہاں تک پھر ان کو زمین عطا کر دی گئی۔ تو یہ اقطاع ہے، بطور عطیہ کے زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو عطا فرما دی تھی۔ دوسری روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ، یہاں سے لے کر اجمعہ تک کی پوری حدیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ کو معاون قبلہ یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کی اونچی زمین بطور جاگیر عطا فرمائی۔ اور ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وادی عقیق جو تھی وہ عنایت فرمائی تھی۔ تو اب دیکھیں حضرت بلال بن حارث المزنی کو
جو جاگیر مکہ اور مدینہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، تو یہ اقطاع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطیہ کے یہ جاگیر ان کو دی تھی۔ تو دیکھیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع تھا اور انہوں نے اقطاع کیا اور بطور عطیہ کے زمینیں لوگوں کو دی تھیں۔ ایسے ہی ایک روایت یہ بھی ہے کہ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع فرات بن حیان العجلی ارضا بالیمامہ، کہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات بن حیان العجلی رضی اللہ عنہ کو یمامہ میں زمین بطور جاگیر عطا فرمائی۔ تو دیکھیں اب ان تینوں روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع تھا اور انہوں نے اقطاع کیا اور بطور عطیہ کے جاگیر لوگوں کو دی تھی۔ تو چلیے اب ہم خلافت راشدہ میں اقطاع دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اقطاع موجود تھا یا موجود نہیں تھا۔ تو دیکھیں خلافت راشدہ میں بھی اقطاع موجود تھا، خلفائے راشدین نے بھی لوگوں کو بطور جاگیر کے بطور عطیہ کے زمینیں عطا فرمائی تھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رہنمائی لی تھی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا اس لیے خلفائے راشدین نے بھی اس کو جاری رکھا۔ تو ایک روایت ہے عن موسیٰ ابن طلحہ قال اقطع عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ لعبد اللہ ابن مسعود فی النہر، یہاں سے لے کر ہرمز تک یہ روایت ہے۔ تو ترجمہ اس کا ہے کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہر میں اور حضرت عمار بن یاسر کو سینہ میں زمینیں دیں۔ انہوں نے حضرت خباب بن ارت کو معبنی کی زمین اور حضرت سعد بن مالک کو ہرمز کا گاؤں عنایت فرمایا۔ تو دیکھیں یہ مختلف صحابہ کو مختلف جاگیریں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان نے عطا فرمائی تھیں۔ تو دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین میں بھی اقطاع چلتا رہا، خلفائے راشدین بھی لوگوں کو بطور جاگیر بطور عطیہ کے زمینیں دیتے رہے۔ ایسی ایک اور روایت ہے، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں بھی اقطاع موجود تھا۔ عن موسیٰ بن طلحہ ان عثمان اقطع خمسة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الزبیر وسعد بن مسعود واسامہ بن زید وخباب بن ارت، کہ حضرت موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اصحاب کو زمینیں دیں۔ ان حضرات میں حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت خباب بن ارت وغیرہ شامل ہیں۔ تو دیکھیں وہی روایتی الفاظ تبدیل کر کے یہ روایت آ گئی ہمارے سامنے کہ حضرت عثمان نے بہرحال ان 5 لوگوں کو بطور جاگیر زمین عطا فرمائی تھی، اور اس کا مقصود یہی ہوتا تھا تاکہ امت کی خوشحالی ہو، امت میں ترقی ہو، معاشی تنگ دستی جو ہے وہ ختم ہو۔ اس لیے خلفائے راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقطاع کرتے تھے، زمینوں کو بطور جاگیر بطور عطیہ کے امت کے افراد کو دے دیا کرتے تھے۔ تو چلیے اب ہم اقطاع کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اقطاع کی شرائط کیا ہیں اور کون اقطاع کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ یہ خلیفہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے جاگیر عطا کر دے یا اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ تو دیکھیں اس میں خلیفہ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ کہ وہ جس کو چاہے جاگیر عطا کر دے، نہیں، بلکہ اسلام کا جو اقتصادی اور معاشی نظام ہے اس میں اقطاع کا باقاعدہ طریقہ موجود ہے، باقاعدہ اصول و ضوابط موجود ہیں، اور شریعت نے ان اصول و ضوابط کا پابند کیا ہے، اقطاع یعنی کرنے والے کو بھی اور جس کو اقطاع پر جاگیر دی جا رہی ہے اس کو بھی۔ اور باقاعدہ فقہاء اسلام نے اپنی کتابوں میں جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں اس کے ابواب باندھے ہیں، ابواب احیاء المواد کے نام سے مردہ زمینوں کی آباد کاری کا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ایسے اقطاع الارض کے نام سے کہ زمین کو بطور جاگیر دینا، تو اس کے باقاعدہ انہوں نے عناوین قائم کیے ہیں اور اس کی شرائط اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ سارے مفصل ذکر کیے ہیں۔ تو کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ قواعد کا، کچھ شرائط کا، کہ کون کون اقطاع کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، ساری تفصیلات کچھ دیکھتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے
کہ وہ زمین اسلامی ریاست کے کسی مسلم یا ذمہ رعایا کی ملکیت نہ ہو۔ امام یوسف رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ وہ تمام بنجر زمینیں بطور قطاعت دے دیں، اسی طرح ایسی تمام زمینیں بھی جو نہ تو کسی کی ملکیت ہوں نہ کسی کے قبضہ میں ہوں، ایسی زمینیں جو ہیں وہ دے سکتا ہے، لیکن کسی کی ملکیت ہو کوئی زمین کوئی جائیداد وہ نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں کہ تاہم اصول ہے کہ بادشاہ کی مرضی نہیں چلے گی کہ کوئی مرضی جائیداد ہو کسی کی ملکیت ہو تو اس کو ہی بطور جاگیر کے دے دے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، کسی کی ملکیت نہ ہو وہ زمین جو دے رہا ہے۔ ہاں امام صاحب مشورہ یہ دیتے ہیں کہ بنجر زمین کو دیا جائے یا ایسی زمینیں جو نہ تو کسی کی ملکیت ہو اور نہ کسی کے قبضہ میں ہو تو ایسی زمینوں کو پھر بطور جاگیر کے دے دے۔ دوسری شرط ہے کہ ایسی زمین رفع عام اور مصالح عامہ کے کام نہ آتی ہو یا نہ آ سکے اور شہر یا گاؤں سے دور واقع ہو، ایسی زمین جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی زمین جو رفع عامہ کے کام آ سکتی ہو اور شہر کے قریب ہو تو ایسی زمین کو بطور جاگیر کے نہیں دیا جا سکتا۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے خلیفہ ہارون رشید کے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ امیر المؤمنین، آپ نے ان زمینوں کے بارے میں دریافت کیا ہے جو فوج کشی کے ذریعے سے یا مصلیحت کی راہ سے فتح کی گئی ہیں، اور ان زمینوں کے بارے میں دریافت کیا جو بعض دیہاتوں میں اسی حالت میں موجود ہیں کہ نہ ان میں مکانات ہونے کے نشانات پائے جاتے ہیں اور نہ زراعت کے، تو ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اگر کسی زمین میں نہ مکانیت کے آثار ہوں اور نہ ہی زراعت کے نشانات اور نہ ہی وہ اہلیان بستی کے حق میں فے اور نہ قبرستان ہو اور نہ چراگاہ اور نہ وہ کسی کی ملکیت ہو اور نہ کسی کے قبضہ میں، تو ایسی زمین عرض مواد بنجر زمین ہے، پس جو شخص اس کو یا اس کے کچھ حصہ کو آباد کر لے تو وہ اسی کی ہو جائے گی۔ ایسی زمینیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کو بطور جاگیر دینے کا اختیار حاصل ہے، اور اگر مناسب سمجھے تو اجرت پر کاشت کرا لینا یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لینا بھی جائز ہے۔ تو دیکھیں امام یوسف رحمہ اللہ نے جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کروانے کا مشورہ دیا یا بطور جاگیر دینے کا مشورہ دیا۔ تو دیکھیں ایسی زمینیں گویا کہ دی جا سکتی ہیں جو بنجر اور بیکار پڑی ہوں، کسی کی ملکیت نہ ہوں۔ ایسی ایک اور شرط ہے کہ اقطاع یا احیاء الارض، مردہ زمین کا آباد کرنا خلیفہ وقت کی اجازت سے ہوگا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ ایسے ہی ایک اور شرط ہے کہ اقطاع یا احیاء الموات میں یہ شرط ہے کہ جس شخص نے مردہ زمین کو احاطہ کر کے آباد کیا یا جسے وہ آباد کاری کی غرض سے دی گئی مگر اس نے اسے 3 سال تک آباد نہ کیا، جس سے اقطاع اور احیاء الموات کا مقصد اور زمین کی آباد کاری فوت ہو گیا، تو یہ زمین اس شخص کے قبضہ سے نکال کر بحق سرکار رکھی جائے گی یا کسی دوسرے شخص کو آباد کاری کی شرط پر دے دی جائے گی۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ غیر مملوکہ افتادہ زمین اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلامی ریاست کی ہے، پھر ان کے بعد تمہارے لیے ہے۔ جس شخص نے مردہ زمین کو زندہ کر لیا وہ اسی کی ملکیت ہوگی، مگر بیکار اور بے کاشت روکے رکھنے والے کا حق 3 سال کے بعد ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ کچھ شرائط تھیں کہ ان شرائط کے مطابق اگر اقطاع کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اقطاع درست نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اقطاع کا مفہوم پڑھا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اقطاع کی حالت دیکھی، خلافہ راشدین کے زمانہ میں، اور پھر ایسے ہی اقطاع کی شرائط کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی اقطاع کا مفہوم واضح کریں، نیز شریعت کی روشنی میں اس کے احکامات کی وضاحت کریں۔ تو یہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 67 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور مساقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی جیسے مزارعات، مزاربت، اس طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اور مشارکت وغیرہ، تو ایسے ہی مساقات بھی ایک ہے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ ہم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔